بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہسٹری سپیکس آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہے۔ دنیائے فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتب معلم تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ میلاد مسیح سے 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور معبد فلاسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت پائی، تاہم اپنے علمی مساعی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ احباب میں سے اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاق کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث آخر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا تھا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی، اور سقراط نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا۔ روایات کے مطابق اس نے پائزن آف ہارم لاک نامی زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کرنا تھی۔ سقراط کا باپ سنگ تراش اور ماں دایا تھی۔ دونوں مل کر جو کماتے تھے وہ ان کے گزر بسر کے لیے کافی تھا۔ سقراط کو نوجوانی میں کبھی فکر معاش لاحق نہ ہوئی۔ خاصی عمر کا ہو جانے کے بعد اس نے زین تھیپی نامی ایک عورت سے شادی کی۔ اس کا نام ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سقراط نے دنیا کو ایک نئے انداز سے متعارف کروایا۔ اس کا طریقہ بحث فسطائی قسم کا تھا، مگر اسے مناظرہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اپنی بحث سے اخلاقی نتائج تک پہنچتا اور حقیقت ثابت کرتا تھا۔ وہ پے در پے سوال کرتا اور پھر دوسروں پر ان کے دلائل کے تضادات عیاں کرتا، اور یوں مسائل کی تہ تک پہنچ کر منطقی و مدلل جواب سامنے لاتا، مثلاً سچائی کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے وغیرہ۔ سقراط کے دوستوں اور شاگردوں نے اس کی زندگی کے بارے میں جو کچھ اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے، اس سے سقراط کے سوانحی خاکہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ سقراط کے لڑکپن کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سقراط کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب کرائٹیو نے بیان کیا۔ کرائٹیو کا کہنا ہے کہ میں اور سقراط ایک دن کمہار کے چاک کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کمہار نے نرم ملائم مٹی کا ایک لوندا چاک پر رکھا، چاک کو تیزی سے گھمایا اور مٹی کے لوندے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت مرتبان مٹی کے لوندے کی جگہ پر نمودار ہو گیا۔ سقراط نے کہا، ابھی تو چاک پر مٹی کا لوندا تھا، یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں یہ مرتبان کمہار کی ذہن میں تھا، اور پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل ہو کر اس چاک پر آ گیا۔ سقراط نے نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی یا کسی مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط کے قریبی دوست فیڈو، کرائٹو اور خاص شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سقراط خیال کرتا تھا کہ الہامی نشان دیوتاؤں کے جانب سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ دیوتاؤں کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ بچپن سے سقراط جب جوانی میں داخل ہوا تو پھر وہ الہامی نشان کی کیفیت کو سمجھنے لگا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اس کے ضمیر میں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ اسے الہامی نشان کی وجہ سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔
سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں، تاہم اس کے شاگرد رشید افلاطون نے اس کی نظریات کو قلم بند کیا اور اپنی ہر دوسری تحریر میں اس کے حوالے دیے۔ اس کی نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے: روح حقیقی جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پنہا ہے۔ جاننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ نیکی علم ہے، اس لیے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ خیر و شر کے اصول عقلی طور پر لوگوں کو سمجھائے جا سکتے ہیں۔ ظلم کرنا ظلم سہنے سے بدرجہ ہا بہتر ہے۔ بدی کرنے کے بعد سزا پانا بنسبت بچ کر نکل جانے سے بدرجہ ہا بہتر ہے۔ سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔ عقل کلی کا وجود ہے، خیر مطلق کا وجود ہے۔ نیکی عقل ہے اور بدی جہالت۔ نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہسٹری اسپیچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔